اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ میں شاہد بصرہ یوٹیوب چینل سیاسی نمونے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ پرسوں رات سے جو ہے نا پنجاب میں ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے۔ پرسوں رات سے ایک عوام جو ہے نا ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا اب ہوگا پنجاب میں، کیا اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی، کیا عدم اعتماد ہو جائے گا، کیا پرویز الہی فارغ ہو جائیں گے، کیا پنجاب سے کافلی ختم ہو جائے گی، کیا پنجاب سے نون لیگ ختم ہو جائے گی، کیا پنجاب سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا۔ ہر طرف جو ہے نا ایک عجیب قسم کی جو ہے نا ایک کشمکش کا شکار ہے ہر آدمی، ہر انسان، ہر پاکستانی، کیونکہ پچھلی رات جو ہے نا گورنر پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ تو پہلے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تو جو ہے نا وہ ایک عجیب سی جو ہے نا صورتحال ہوئی کہ گورنر صاحب نے چیف سیکرٹری کو پنجاب کو کہا کہ آپ بھی نوٹیفیکیشن جاری کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے جو ہے نا ساتھیوں سے، اپنے جو ہے نا کلیگ سے مشورہ کر کے میں اس کے بارے میں آپ کو کوئی رائے دے سکتا ہوں۔ چلو کچھ دیر بعد رات 12 بجے کے بعد جو ہے نا اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، لیکن اس کا جو ہے نا مسلم لیگ نون والوں کو اس کا یقین تھا کہ کل کا دن جو ہے نا تو یعنی کہ جمعے کا دن، تو اس میں جو ہے نا پی ٹی آئی والے اس کو کورٹ میں ضرور لے کے جائیں گے۔ تو کل جمعے کو دن جب جو ہے نا پی ٹی آئی والوں نے جو ہے اس معاملے کو کورٹ میں لے کے گئے، تو کورٹ میں جاتے ہی جو ہے نا بینچ بنایا گیا۔ اس بینچ میں جو ہے نا پہلے بینچ بن گیا 5 جو ہے نا آدمی کا، تو اس 5 جو ہے نا ججز حضرات جو تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کا سابقہ وکیل رہا ہوں، اس لیے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ وہ بینچ بھی توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک اور بینچ بنا دیا گیا، تو اس میں جو ہے نا دلائل پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل جو ہے نا علی ظفر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے اور انہوں نے کہا جی گورنر پنجاب نے غیر آئینی طریقے سے جو ہے نا میرے موکل کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے، لہذا انہیں جو ہے نا بحال کیا جائے۔ تو اس پہ جو ہے نا گورنر صاحب نے جو ہے نا ججز صاحبان نے انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا آپ نے جو ڈی نوٹیفائی کا معاملہ ہم پہ لے کے آئے ہیں، ہمارے جو ہے نا عدالت میں لے کے آئے ہیں، تو اس پہ جو ہے نا انہوں نے عدم اعتماد کا جو آپ پہ جو ہے نا جمع کرائی، تحریک کرائی، تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور بحال ہو جائیں۔ تو اس معاملے پہ کافی زیادہ جو ہے نا بحث ہوئی۔ تو جو ہے نا گورنر صاحب کے وکیل سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو وکیل صاحب نے کہا جی کہ ہمیں 3 یا 7 دن کا جو ہے نا اندر ہم ان سے جو ہے نا اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو آپ اگر ان پہ ایمان اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ جو ہے نا اپنی وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ براجمان ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ کافی زیادہ جو ہے نا بحث تکرار ہوتی رہی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جج صاحبان نے علی ظفر صاحب سے کہا کہ آپ کو میں 10 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، آپ 10 منٹ جو ہے نا پرویز الہی صاحب سے مشورہ کر کے ہمیں بتا دیں کہ آپ جو ہے نا ہم آپ کو ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اس پہ جو ہے نا بیان حلفی ہمیں دیں کہ آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے تو ہم اس کو جو ہے نا جو ہے نا گورنر صاحب کے جو ہے نا اس اقدام کو ہم معطل کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ علی ظفر صاحب نے 10 منٹ کا ٹائم لیا، اور 10 منٹ کے ٹائم کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا پرویز الہی صاحب کے پاس گئے، انہیں جو ہے پرویز الہی صاحب سے جا کے مشورہ کیا۔ تو لیکن پرویز الہی صاحب جس کی پوری چلائی ہوئی یہ گیم تھی، وہ چاہتے تھے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنا چاہتا، ہم جو ہے نا گھر نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنا ورک کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے نا مدت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب پرویز الہی صاحب اس پہ جو ایگری نہیں تھے، شروع دن سے ایگری نہیں تھے کہ میں اسمبلی جو ہے نا تحلیل کروں، تو وہ کس صورت مان سکتے تھے کہ جو ہے نا میں
جو ہے نا اس کو اسمبلی جو ہے نا تحلیل کرتا ہوں، لیکن پرویز الہی صاحب نے ان کو جو ہے نا ایک لچک دے دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جو ہے نا خان صاحب کے پاس جو ہے نا زمان پارک جائیں، لیکن جو ہے نا علی ظفر صاحب انہوں نے جو ہے نا عدالت میں گئے تو عدالت کو جا کے کہا جی کہ میرے موکل کا جو ہے نا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس آپ کے اس فیصلوں کو ہم جو ہے نا نہیں مانتے، آپ ہم نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے، یعنی کہ جو ہے نا ہم اس آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ تو ایک بار پھر جو ہے نا جج صاحبان نے کہا کہ آپ کو جو ریلیف ملنے والا ہے وہ آپ کو ریلیف نہیں ملے گا، میں جو آپ کو جو ہے نا جو رائے دینے لگا ہوں وہ آپ کو نہیں ملے گی، آپ اس پہ پچھتائیں گے، آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، آپ 1 گھنٹے میں پھر سوچ کے بتا دیں۔ تو پھر علی ظفر صاحب جو ہے نا جسے پرویز الہی صاحب نے جو ہے نا بتایا اور گائیڈ کیا کہ آپ خان صاحب کے پاس جو ہے نا زمان پارک چلے جائیں۔ جب زمان پارک گئے تو خان صاحب کو جا کے بتایا تو خان صاحب تو جو ہے نا میں نہ مانوں والی ریٹ لگائے ہوئے تھے، وہ نہیں کہہ رہے تھے نہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم تو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم تو اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں تو ہم اسمبلی تحلیل کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اپنی جو ہے نا وہ تو تکرار کرتے رہے۔ لیکن اینڈ پہ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پرویز الہی کی بات مان لی گئی اور اس کو جو ہے نا عدالت میں بیان حلفی جمع کروا دیا گیا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے۔ تو پھر جو ہے نا پھر جج صاحبان نے جو ہے نا گورنر صاحب کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کا کیا اس پہ موقف ہے؟ تو گورنر صاحب کے وکیل نے کہا جی ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہم یہ اعتماد کا ووٹ لے کے جو ہے نا ایوان میں واپس آئیں، ہم نے تحریک جمع کروا رکھی ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا جج صاحبان نے 11 جنوری کا ٹائم دے دیا کہ 11 جنوری تک نہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور نہ جو ہے نا پرویز الہی صاحب اور اس کی پوری کابینہ جو ہے نا پہلے والی صورتحال پہ جو ہے نا بحال کر دیے گئے ہیں۔ تو 11 جنوری کو اس پہ جو ہے نا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اس پہ جو ہے نا پھر ایک آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ آپ اس معاملے پہ آپ غور سے دیکھیں، غور سے جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا اپنے مائنڈ میں لا کر جو آپ سوچیں کہ یہ معاملہ کس طرح جا رہا ہے، یہ کس کی کہانی، گھڑی ہوئی کہانی کس کی ہے، یہ کس کے معاملات ہیں جو ہے نا جس پہ آہستہ آہستہ جو ہے نا پردہ ہٹنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس معاملے کے بعد کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا مسلم لیگ نون والوں نے پرویز الہی کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی تھی وہ واپس لے لی ہے۔ آپ سوچو گے کہ وہ تحریک جو جمع کروائی تھی وہ واپس کیوں لی گئی ہے؟ تو اگر وہ واپس تحریک لی گئی ہے تو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا سپیکر ہے، ڈپٹی سپیکر ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کے خلاف بھی جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی تھی وہ بھی واپس لے لینی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں واپس لی گئی۔ وہ کیوں نہیں لی گئی؟ وہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا سیکٹری اور جو ہے نا سپیکر ہیں اور جو ہے نا سپیکر کے سیکٹری ہیں وہ جو ہے نا وہ دونوں پی ٹی آئی کے ہیں، اس لیے ان کے خلاف تحریک جو ہے نا وہ واپس نہیں لی گئی۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف جو ہے نا وہ واپس لے لی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پرویز الہی نے جب جو ہے نا اسمبلی میں گئے ہیں سب سے پہلا جا کے جو انہوں نے خطاب کیا ہے وہ اور ایک آپ کو جو ہے نا رنگ نظر آئے گا اس میں۔ وہ کیا خطاب ہے؟ وہ خطاب یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے وہ مسلم لیگ نون والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ نے جو ہے نا میں دوبارہ اسمبلی میں آ کے بیٹھا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے برملا کہا ہے کہ جو ہے نا جو دشمن ہے، جو دشمن سوچتے تھے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں، میں اسمبلیاں توڑ دوں، میں ان دشمنوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ حکومت انشاءاللہ مدت پوری کرے گی۔ اب میں آپ ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ دشمن عمران خان ہے، نواز شریف صاحب ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں، یا پی ڈی ایم والے ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم والے تو چاہتے نہیں ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، مسلم لیگ نون تو چاہتی نہیں اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، میاں محمد نواز شریف تو چاہتے نہیں اسمبلیاں ڈیزالو ہوں۔ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا جو ہے نا معاملہ ہے، جو ان کا مشورہ ہے، جو ان کے ریٹ لگائی ہوئی ہے وہ تو عمران نیازی نے لگائی ہوئی ہے۔ وہ عمران نیازی چاہتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں، میں الیکشن کی طرف جاؤں، پتہ نہیں مجھے کیا جو ہے نا کتنی جو ہے نا میجورٹی میں مجھے جو ہے نا میں جیت جاؤں گا، میں جو ہے نا پھر حکومت میں آ جاؤں گا، پھر اپنے ڈرامے شروع کر دوں گا۔ لیکن جو ہے نا یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ کل جمعے کا دن بھی گزر گیا، اگر پنجاب کی اسمبلیاں نہیں ٹوٹی تو کیا ہوا؟ آپ جو ہے نا خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے یوتھیوں اور لونڈوں لپاڑوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، آپ اس کو پاگل بنا رہے ہیں، ان کو بدھو بنا رہے ہیں۔
آپ چاہتے ہیں یہ ان کا جو ہے نا یہ گدے والا دماغ ہے، کھوتے والا دماغ ہے، میں ان کے سامنے چارہ ڈال دوں وہ کھا لیں گے، میں ان کے سامنے گھاس ڈال دوں وہ کھا لیں گے، میں ان کے منہ میں گند ڈال دوں یہ کھا لیں گے، جیسا میں کہوں گا وہ میری بات پہ یقین کرتے جائیں گے۔ وہی بات آپ نے جو ہے نا آپ کے یوتھی کرتے ہیں، وہی بات آپ نے ثابت کی ہے۔ آپ نے پنڈی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا جی میں اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہا ہوں، میں اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں، ہر طرف ہلچل مچ گئی، خان صاحب کا فیصلہ پتہ نہیں کیا آنے والا ہے۔ لیکن جو ہے نا عقل مند اور شعور رکھنے والے انسانوں کو، آدمیوں کو پتا تھا کہ یہ ایک یو ٹرن ہے، یہ ایک جو ہے نا ڈنگ ٹپاؤ والی پالیسی ہے، یہ اس کو جو ہے نا کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کرنے والے۔ آپ نے کہا کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا، لمبا ٹائم دے دیا۔ پھر آپ نے 17 تاریخ کو اپنا مجمع لگا لیا، پھر کہا جی ہم جو ہے اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، 23 تاریخ کو اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں۔ او خان صاحب آپ نے سب کو پھدو بنا رکھا ہے، آپ نے پاگل بنا رکھا ہے، آپ نے یوتھیا سمجھ رکھا ہے ہر کسی کو۔ اگر آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنی تھی تو آپ جو ہے نا پنڈی میں کھڑے ہو کر کہتے بھی ہم نے اسمبلی توڑ دی ہیں۔ آپ نے پھر اگر توڑنی تھی 17 تاریخ کو آپ کے دونوں طرف جو ہے نا وزیر اعلیٰ جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، ان سے جو ہے نا نوٹیفکیشن پکڑتے لہراتے جب بھی ہم نے اسمبلی توڑ دی ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے۔ آپ نے پاگل بنانا ہے، پھدو بنانا ہے ان کو جو ہے نا یوتھیوں کو، اس لیے تو آپ ہر معاملے پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ تو آپ نے اسمبلی نہیں ڈیزالو کی، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو نہیں چلنے دینا، پاکستان کا آپ نے پوری دنیا میں کباڑا کر دیا، پاکستان کی معیشت کا کباڑا کر دیا، پاکستان کی تباہی کے دہانے پہ کھڑے کرنے والے آپ ہیں۔ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو صحیح سمت پہ جانا برداشت ہی نہیں کر رہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو، آپ تو پاکستان میں انتشار کی سیاست چاہتے ہیں۔ اس پورے معاملے میں خان صاحب میں جو ہے نا آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی اوقات عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ پہلے آپ ہر جلسے میں پروگرام میں مجھے باجوہ کھا گیا، مجھے باجوہ کھا گیا، مجھے باجوی نے ایسے کر دیا، میرے باجوی نے ایسے کر دیا، مجھے باجوی نے ایسے کر دیا، ایسے کیے، پاگلوں کی طرح جو ہے نا آپ کا جو ہے نا باولے کی طرح آپ جو ہے نا یہ بکتے جا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی پرویز رائی صاحب نے کہا کہ اپنی اوقات میں رہے، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے نا بکواسات کرتے ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے؟ ایسا آپ پہ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا پھر مائنڈ جو ہے نا اپڈیٹ ہوا۔ ایک 10 سیٹوں والے آدمی آپ کے اوپر جو ہے نا ایسے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو دبائے ہوئے ہے، جیسا وہ کہتا ہے آپ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ایسی آپ کی سیاست کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، دن بدن آپ کے جو ہے نا معاملات ہیں، آپ کی جو ہے نا جو ذہنیت ہے عوام کے سامنے کھلتی جا رہی ہے کہ آپ ہے کون، آپ جو ہے نا کیا چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا کسی بھی معاملے پہ آپ جو ہے نا عدالت کو کوئی بھی عوام کو ثبوت دینے سے قاصر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا مجھے گولیاں مار دی گئی ہیں، تو آپ اس پہ جو ہے نا انویسٹیگیشن ٹیم تیار ہوئی، اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی کہ بتائیں، آپ ثبوت بتائیں۔ آپ نے جو ہے نا پاک آرمی کے خلاف الزامات لگائے، وزیر اعظم کے خلاف، وزیر داخلہ کے الزام لگائے، وہ بتائیں کیا ہے آپ کے پاس؟ لیکن کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ نے تو عوام کو پاگل بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ کا جو الزام لگا آپ پہ، میں جی جو ہے نا شاہ زیب خان زادہ کو عدالت میں لے کے جاؤں گا، حامد میر کو عدالت میں لے کے جاؤں گا، سلیم صافی کو عدالت میں لے کے جاؤں گا، منصور علی خان کو عدالت میں لے کے جاؤں گا۔ کہاں گئی آپ کی عدالت؟ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اگر سچے ہیں تو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، منافق ہیں آپ۔ اگر وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، پھر اس کے معاملے پہ جو ٹہریان کے معاملے میں جی سچا ہوں، میں مخلص ہوں، صادق الامین ہوں، میں تو بہت نیک اور ریاست مدینہ کا خود ساختہ سربراہ ہوں، تو پھر جائیں نا آپ جو ہے نا ادھر جا کے، جب برطانیہ کی عدالت میں جاتے ہیں وہاں پہ بائی ریٹن آپ نے لکھ کے دیا تھا میں ٹہریان کو اس کی خالہ کی سربراہی میں دیتا ہوں اس کو، وہاں پہ آپ ایگری کرتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے۔ پاکستان میں آگے کہتے ہیں میں نہیں مانتا، وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ آپ حقیقت میں آپ پاکستانی عوام پہ یہ عذاب نازل ہوئے ہیں، حقیقت میں آپ پاکستانی عوام پہ مسلط کر دیے گئے ہیں یہودیوں کی طرف سے۔ آپ حقیقت میں پاکستان پہ جو ہے نا یہودیوں کو اعلیٰ کار بن کے ثابت ہوئے ہیں۔ کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اس امید کے ساتھ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔